جاوید احمد غامدی صاحب ایک معروف سکالر ہیں، ٹی وی چینلز کے اوپر بھی ان کے پروگرام آتے رہتے ہیں، لوگ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں، سنتے ہیں ان کو۔ ابھی انہوں نے کچھ اس طرح کے بیانات دیے ہیں، قادیانی جو ہیں ان کے پیچھے نماز اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ ان کے اس بیانیے کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے اور شریعت اس کو کس طریقے سے دیکھتی ہے؟ غیر مسلم اقلیت نہیں ہے، یہ غیر مسلم گروہ ہے۔ کیوں؟ اقلیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا مذہب، اپنے نظریات، اپنی عبادات جو ہیں وہ مسلمانوں سے جدا رکھتے ہیں۔ ان کو اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کے اندر ایک دوسرا پاکستان ہے تو وہ تو یہ بات برداشت نہیں کرتے، اور مذہب کے نام پہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسلمان جو ہیں وہ ہماری نظر میں مسلمان نہیں ہیں، ہم ٹرو مسلم ہیں۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ غامدی صاحب جن کے بارے میں بڑا ہوا تھا کہ یہ بڑے قابل آدمی ہیں اور بڑے زیرک آدمی ہیں، بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں، قانونی طور پہ عوام کو یا علماء کو ایسے جو خیالات نظریات ہوتے ہیں ان کے خلاف کیا چارہ جوئی کرنی چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر فرمایا تھا انکا آذیت اللہ و رسولہ، تو نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دی ہے۔ جب ان کے پیروکاروں سے بات ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں اصل میں آپ غامدی صاحب کو سمجھ نہیں پا رہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، ودو لو تدہنوا فیدہنون، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مداہنت اختیار کریں تو وہ بھی پھر مداہنت اختیار کریں۔ یہ کیسے اقلیت قرار پائیں گے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں؟ حقیقی یہ آج تک پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں کی جماعت نے متفقہ طور پہ اس کو کافر قرار دے دیا۔ قادیانیوں کا جو ہے نا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس کو مرتد کہیں گے، زندیق کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرزائیت حقیقت کے آئینے میں سیریز کے اندر ہم نے مختلف موضوعات ڈسکس کیے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا حساس نوعیت کا ہے، خاص طور پہ جو فکر غامدی سے متعلقہ اشخاص ہیں یا جو ان کے پیروکار ہیں، ان کو ماننے والے ہیں، ان کے لیے بھی، اور عام جو سادہ عام مسلمان طبقہ ہے ہمارا، جو ان لوگوں کی باتوں میں آ کر گمراہی کا سبب بنتا ہے، موجب بنتا ہے، اور گمراہی کے راستے پہ لگ جاتے ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کس طریقے سے وار کرتے ہیں۔ جاوید احمد غامدی صاحب سے متعلقہ مختلف علماء نے چیزیں واضح کی ہیں کہ کیا کیا افکار و نظریات ان کے غلط ہیں، لیکن اس وقت جو موضوع آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک جو بیانیہ اس طرح کا رکھا ہے کہ جو قادیانی ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے ہم شرعی رہنمائی حاصل کریں گے اپنے معزز مہمان تقابل دیان کے ماہر ماشاءاللہ، اور جو قادیانی ہیں ان کے خلاف سرگرم عمل ہیں ماشاءاللہ۔ میری مراد مفتی خاور رشید بٹ صاحب، اللہ آپ کو رحمت و برکتوں سے نوازے، آج بھی انہوں نے قیمتی وقت عنایت کیا ہمیں، بہت شکریہ استاد محترم۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے بنیادی طور پہ اس کے چند پہلو اگر آپ بیان کر دیں عوام کے لیے، ناظرین کے لیے، کہ اس کی کیا اہمیت ہے اسلام کے اندر؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے اور ضروریات دین میں سے ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سارے مسلمانوں کا یہ اتفاق ہے دلائل کی روشنی میں بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے اعلیٰ اور افضل ہیں، اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اب اگر ہم عقیدہ ختم نبوت کو چھوڑ دیتے ہیں یا اس کا کوئی ایسا معنی اور مفہوم لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نبوت کا اختتام نہیں بلکہ بعد میں اجرا ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ قادیانیوں کا نظریہ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی فضیلت اور منقبت ہے وہ ختم ماننی پڑے گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فضلت علی الانبیاء بستن، مجھے نبیوں کے اوپر 6 چیزوں کی وجہ سے فضیلت دی گئی ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے وختم بی النبیون، کہ میرے ذریعے نبیوں کا اختتام کر دیا گیا، نبوت کا۔ اب اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دروازہ کھولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ جو بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی آئے گا لوگ اس کی پیروی کریں گے۔ ایسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت پھر قابل اتباع نہیں رہیں گے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد نہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قابل اتباع رہے، نہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قابل اتباع رہے۔ ان کی نبوت اور رسالت اپنی جگہ پر، ایسی لیکن جو پیروی ہے، جو اقتداء ہے، وہ تو حاضر نبی کی ہوتی ہے ایسی جس کا زمانہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اگر ختم نبوت کو نہ مانا جائے گا تو اسلام سارے کا سارا جو ہے وہ ختم ہو کر رہ جائے گا۔ صحیح۔ نہ تو اسلام کے جو احکامات ہیں، جو اس کے اصول اور ضابطے ہیں وہ آخری رہیں گے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اور آپ کی فضیلت جو ہے وہ کامل اور مکمل ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد میں آنے والا جو نبی ہے لوگ اس کی طرف دیکھیں گے۔ صحیح۔ قرآن مجید کے اندر جو امت محمدیہ کو خیر امت کہا گیا ہے اس کی وجہ یہی ہے، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے اس کو نکالا گیا، یعنی جو انبیاء کی ذمہ داری تھی وہ امت محمدیہ کے اوپر ڈالی گئی۔ بالکل۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی نبوت جاری ہے تو پھر جیسے پہلے نبیوں کے زمانے میں نبی ہی تبلیغ کیا کرتے تھے، امتی جو ہیں وہ یہ ان کے ذمہ فریضہ نہیں تھا، ایسی تو امت محمدیہ کے ذمہ یہ کیوں فریضہ لگایا گیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد اب نبوت کا اختتام ہو چکا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ ایک بنیادی عقائد میں شامل ہے اور ضروریات دین میں سے ہے۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اسلام کی جو بقا ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ہے۔ جی بالکل بالکل، یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا استاد محترم، آپ یہ آگاہ کیجئے گا، واضح کیجئے گا کہ قادیانیت کو امت مسلمہ نے جو متفقہ طور پر رد کیا ہے وہ کیوں کیا ہے؟ یہ بات یاد رکھیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی سے یا اس کے پیروکاروں سے مسلمانوں کا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی جائیداد کا مسئلہ ہے، نہ کوئی اس طرح کی کوئی اور چیز ہے، بلکہ اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دعوے سے پہلے مرزا غلام محمد قادیانی کو علماء جو ہے وہ بہت پسند کیا کرتے تھے، اور اس کے جو ارد گرد لوگ جمع ہوئے ان میں سے بھی کئی بڑی قابل شخصیات تھیں، اہل علم کے ہاں ان کا بڑا نام تھا، کیونکہ پہلے تو مسلمان ہی تھا۔ ظاہر ہے دعوے سے پہلے تو وہ مسلمان ہی تھا۔ تو جیسے ہی مرزا غلام محمد قادیانی نے دعویٰ کیا اور پھر لوگ اس کے پیروکار بنے تو مسلمان جو ہیں وہ ان سے متنفر ہو گئے۔ اس کے تنفر کی جو بنیادی وجہ تھی وہ مرزا غلام محمد قادیانی کے کفریہ عقائد تھے۔ صحیح۔ جیسا کہ ابھی میں نے پہلے بتایا کہ اگر ختم نبوت کو مسلمان چھوڑ دیں تو اسلام جو ہے اس کی بقا نہیں ہے، ختم ہو جاتا ہے اسلام۔ تو مرزا غلام محمد قادیانی نے یہی کیا کہ جب اس نے اپنے آپ کو نبی الرسول کے روپ میں پیش کیا اور یہ واضح کیا کہ میں خدا کے نوروں میں سے آخری نور ہوں، میرے علاوہ سب گمراہی ہے، اور جب اس کے بیٹے نے یہ کہا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی اگر پہنچنا تو وہ مرزا غلام محمد قادیانی کے ذریعے ہی پہنچنا پڑے گا، قرآن تک جانا ہے تو مرزے کے ذریعے جانا پڑے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے جو خدشہ ظاہر کیا تھا کہ اگر ختم نبوت کو نہیں مانا جائے گا تو مسلمان جو ہیں وہ اسلام کو چھوڑ دیں گے، ایک نیا مذہب شروع ہو جائے گا، وہی ہوا۔ ایسی انہوں نے ایک الگ مذہب جو ہے وہ ترتیب دے دی، گو کہ نعرہ تو وہ یہی لگاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ اپنے آپ کو حقیقی مسلمان جو ہے وہ کہتے ہیں، ایسی لیکن ان کے عقائد جو ہیں وہ کفریہ ہے۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اجرائے نبوت کا عقیدہ جو ہے وہ رکھا، مرزا غلام محمد قادیانی کو محمد ثانی قرار دیا، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل
قرار دیا. مطلب جو وہ اجرائے نبوت کہتے ہیں وہ تو اجرائے بھی نہیں بنتا، اجرائے نبوت والا معاملہ بھی نہیں بنتا، جس طرح وہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل کہتے ہیں اور کہتے ہیں نیا نبی ہے. اب وہ ان کا نظریہ تو یہی ہے نا کہ نبوت جاری ہے، جاری کر کے وہ کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی دوسرا روپ ہے، دوسرا جنم ہے. تو خیر یہ اس کی کتابوں کے اندر جو ہے یہ چیزیں موجود ہیں. تو مرزا غلام احمد قادیانی کے اور بہت سے عقائد ہیں قرآن مجید کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے، احادیث مبارکہ کے متعلق، تو جس کی وجہ سے مسلمانوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں ہی اس کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ سمجھا تو پھر اس کے اوپر کفر کا حکم جو ہے وہ لگ گیا. اور پاکستان بننے کے بعد 1974 میں باقاعدہ اسمبلی کے اندر بحث ہوئی اور پھر اس نتیجے پر ساری اسمبلی جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچی، ایک بھی ووٹ ان کے حق میں نہیں تھا، سارے کے سارے قادیانیوں کے خلاف ہی تھے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، یہ مسلمانوں کا کوئی گروہ نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے، یہ ایک الگ مذہب ہے. اچھا استاد محترم، اس وقت آئین پاکستان کے اندر قادیانیوں کی کیا حیثیت ہے، اس حوالے سے بھی آپ آگاہ کیجیے گا. جیسا کہ میں نے بتایا کہ 1974 کے اندر ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ وزیر اعظم تھا، تو اس کے زمانے میں قادیانیوں نے ایک شرارت کی اور جس کی وجہ سے مسلمان جو ہیں وہ بھڑک اٹھے اور پھر یہ کیس جو ہے وہ اسمبلی کے اندر پیش کیا گیا اور باقاعدہ اس پر بحث ہوئی، ان کے عقائد اور نظریات کے اوپر، اور ایک ایک پوائنٹ کے اوپر گفتگو ہوئی اور لاہوری گروپ کو بھی دعوت دی گئی اور اسی طرح جو ہے قادیانی گروپ جو ہے ربوہ گروپ، ان لوگوں نے ربوہ گروپ والوں نے خود درخواست دی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ بلایا جائے کیونکہ ہمارے عقائد کے اوپر گفتگو ہونی ہے تو ہم دفاع کریں گے. مرزا ناصر احمد اس وقت مرزا غلام احمد قادیانی کا جو پوتا تھا، وہ خلیفہ تھا ان کا، وہ آیا، مکمل موقع دیا گیا. بالکل 11 دن اس کے اوپر جرا ہوئی ہے، 2 دن جو ہے لاہوری گروپ کے اوپر جرا ہوئی ہے اور پھر علماء کے بیان چلے ہیں. تو 7 ستمبر 1974 کو ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دیا گیا. پاکستانی آئین کے اندر تبدیلی کر کے باقاعدہ شک جو ہے وہ شامل کی گئی کہ یہ غیر مسلم گروہ ہے. یہ بات یاد رکھیں، عام طور پر ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ یہ غیر مسلم اقلیت ہیں، غیر مسلم اقلیت نہیں ہے، یہ غیر مسلم گروہ ہے. کیوں؟ اقلیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا مذہب، اپنے نظریات، اپنی عبادات جو ہیں وہ مسلمانوں سے جدا رکھتے ہیں. جیسے عیسائی ہیں، ایسی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، بہائی ہیں، یہ خود کہتے ہیں کہ جی ہمارا عقیدہ مسلمانوں والا نہیں ہے، ہماری عبادات مسلمانوں والی نہیں ہیں، ہمارے عیدیں جو ہیں، ہمارے تہوار جو ہیں وہ مسلمانوں سے الگ ہیں. ایسی. جبکہ قادیانی جو ہیں وہ اپنے عقائد اور نظریات وہ مسلمانوں والے شو کرتے ہیں، سارے کے سارے اپنی عبادات مسلمانوں والی شو کرتے ہیں، عبادت خانہ مسلمانوں والا شو کرتے ہیں. ایسی. اس لیے ان کو غیر مسلم اقلیت نہیں کہا گیا، غیر مسلم گروہ قرار دیا گیا ہے. ہاں اگر قادیانی اپنے آپ کو اقلیت سمجھتے ہیں اور وہ حقوق لینا چاہتے ہیں، یہ ہمارے لبرل لوگ جو کہتے ہیں جی ان کو اقلیت والے حقوق دیں، بالکل ہم دینے کے لیے تیار ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن یہ اپنے آپ کو اقلیت سمجھیں اور اپنے عقیدے کی وضاحت کریں، اپنے مذہب کی وضاحت کریں، اپنی عبادات کی وضاحت کریں، اپنے تہواروں کی وضاحت کریں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ تو میل نہیں کھاتی، کیونکہ یہ تو فراڈ ہے، دھوکہ ہے یہ تو. تو اس وجہ سے ان کو آئین پاکستان کے اندر غیر مسلم گروہ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے. میں اس بات کے اندر مطلب خاص طور پہ جو سیکولر طبقہ ہے ان کو اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کے اندر ایک دوسرا پاکستان ہے تو وہ تو یہ بات برداشت نہیں کرتے، اور مذہب کے نام پہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مسلمان جو ہیں وہ ہماری نظر میں مسلمان نہیں ہیں، ہم ٹرو مسلم ہیں، اس کے باوجود ان کا یہ کہنا کہ ان کو کم از کم آپ اقلیت تو سمجھیں، تو ان کو تو ان چیزوں کا بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو معاملات ہیں کس ظاہر ہے ان کا مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا وہ لیول نہیں ہے، اسلام کی وہ سمجھ نہیں ہے، تو وہ یورپ سے متاثر ہوتے، غیر مسلموں سے متاثر ہوتے، انہوں نے اسی طرح کی باتیں کرنی ہیں. یعنی جس کا جو عقیدہ ہے وہ اس کی پرسنل لائف ہے، پرسنل میٹر ہے، اس کو تو یہی سمجھتے ہیں وہ، یعنی اجتماعی جو موقف ہے وہ یہ نہیں سمجھتے. بہت شکریہ استاد محترم، آپ نے بڑے عمدہ انداز سے واضح کیا اس بات کو. آپ یہ بیان کر دیجئے کہ حالیہ دنوں میں جاوید احمد غامدی صاحب ایک معروف سکالر ہیں اور ٹی وی چینلز کے اوپر بھی ان کے پروگرام آتے رہتے ہیں، لوگ ان کو بڑا پسند کرتے ہیں، سنتے ہیں ان کو،
بڑے دھیمے لہجے میں وہ باتیں ایسی کرتے ہیں کہ جو عوام کو بڑی اچھی لگتی ہیں، لبھاتی ہیں، لیکن ان کے جو افکار و نظریات ہیں ان کے بارے میں علماء کرام بڑے واضح انداز سے بیان کرتے بھی رہتے ہیں کہ بچنا چاہیے ان سے، اور خاص طور پہ جو حدیث کا معاملہ ہے، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ انکار حدیث کا موقف رکھتے ہیں۔ تو ابھی انہوں نے کچھ اس طرح کے بیانات دیے ہیں کہ قادیانی جو ہیں ان کے پیچھے نماز اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ مفہوم یہی بنتا ہے اوورال ان کی گفتگو کا دیکھا جائے تو۔ اس حوالے سے آپ بتائیے گا کہ اسلام کے اندر شرعی لحاظ سے ان کے اس بیانیے کا جو پس منظر ہے وہ کیا ہے، اور شریعت اس کو کس طریقے سے دیکھتی ہے؟ آیا یہ بات ان کی کہنا درست ہے؟ جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں وہ عقائد اور نظریات کے اعتبار سے مسلمانوں سے بہت دور جا چکے ہیں، کیونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس لیے اس پر جو ہے وہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو ہمارے موضوع کے متعلقہ ہے اسی کو ہی ہم اگر لے لیں تو وہ بھی میرے اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ قادیانیوں کو مسلمانوں نے دلائل کے اعتبار سے، تعصب کی وجہ سے نہیں، ہمیں کیا تعصب ہے ان سے؟ اس نے ایک تصوف کا سلسلہ ہی شروع کیا تھا نا، ایسی تو تصوف کے سلسلے تو اور بھی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا وہ پھڈا نہیں ہے یا وہ معاملات نہیں ہیں جو ان کے ساتھ ہیں۔ اصل میں تصوف کے رنگ میں اس نے نبوت جو ہے وہ جاری کی ہے، یہ ہمارا اس کے ساتھ حد کراس کی۔ اور غامدی صاحب بھی ختم نبوت کے منکر کو دائرہ اسلام سے خارج مانتے ہیں۔ انہوں نے، ان کے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ ختم نبوت کے منکر ہونے کے باوجود وہ مسلمان ہیں، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مجھے کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں ان کو غیر مسلم کہوں۔ لیکن ان کے دوسرے بیانات ہیں کہ ختم نبوت کا جو منکر ہے وہ ہے دائرہ اسلام سے خارج ہی۔ ایسی خیر، تو اب جو بندہ ختم نبوت کا منکر ہو، مسلمانوں کے نزدیک متفقہ طور پر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، مذہبی اعتبار سے بھی، شرعی اعتبار سے بھی، اور پاکستان کے آئین کے اعتبار سے بھی، حتیٰ کہ غامدی صاحب کے اعتبار سے بھی۔ اب ایک کافر کو امام بنانا، ایک غیر مسلم کو امام بنانا، نماز جو بنیادی ارکانوں میں سے ایک رکن ہے اس کے اندر، یہ اسلامی تاریخ کے اندر نبی علیہ السلام سے لے کر آج تک کوئی بھی مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو عقیدے کے اعتبار سے صحیح ہو اور وہ غیر مسلم کی امامت کو درست کہتا ہو۔ بالکل صحیح۔ ہاں، جو ہے غیر مسلم، مطلب قادیانی اگر کو کہہ دیتا ہے، یا غامدی صاحب جن کے نظریات جو ہیں وہ گمراہ کن ہیں، یعنی جس کو مسلمان مانتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ لیڈر ہے، یہ رہبر ہے، کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا صحیح بات کہ جو غیر مسلم کی امامت کا قائل ہو۔ اب دیکھیے، دلائل کے اعتبار سے ہم جب اس نظریے کو دیکھتے ہیں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ غامدی صاحب جن کے بارے میں بڑا ہوا تھا کہ یہ بڑے قابل آدمی ہیں اور بڑے زیرک آدمی ہیں، بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں اور ان کا بڑا مطالعہ ہے وغیرہ وغیرہ، ایسی ہیں، بڑے دھیمے انداز کے ہیں، ہم نے بڑا تو قائل کرتے ہیں۔ بچپن سے ان کے حوالے سے اسی طرح کی باتیں جو ہیں وہ سنی ہیں، اور سنتے سنتے ہم اب ہم بھی جو ہے وہ بڑھاپے کے اندر جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ تو لیکن میں بڑا حیران ہوا کہ جب انہوں نے یہ فتویٰ دیا کہ کیا ان کو کتاب و سنت کا علم نہیں تھا کہ کتاب و سنت کیا کہتا ہے؟ اگر ایک غیر مسلم کی امامت کو ماننا ہے تو پھر اسلام کا فائدہ کیا ہے؟ اسلام کا مقصد کیا ہے پھر؟ اب دیکھیے، دلائل کی طرف میں جانے لگا تھا۔ دیکھیے، ایک کلمہ پڑھنے والا حکمران ہو، وہ امامت کبریٰ کے اوپر فائز ہے، خلیفہ ہے۔ حدیث کے اندر یہ بات موجود ہے، صحیح مسلم وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ حکمران ظلم کرے تو تم نے ظلم برداشت کرنا ہے۔ صحابی نے سوال کیا کہ ہم اس کے خلاف خروج نہ کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں، جب تک وہ نماز پڑھتا ہے، جب تک اس کے اندر کفر بواح نہیں پایا جاتا،
یعنی کفر بوا کا مطلب ہے ایسا کفر جس کے کفر ہونے کے اوپر مسلمانوں کا اتفاق ہے، اختلاف نہیں ہے۔ صحیح بات۔ اب ختم نبوت کا انکار یا اجرائے نبوت کا عقیدہ رکھنا، اس کے اوپر مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ کفر ہے، کفر بوا ہو گیا۔ بالکل۔ اب کفر بوا کی موجودگی میں امامت کبریٰ کا بندہ حقدار نہیں رہتا، تو کفر بوا کی موجودگی میں امامت صغریٰ کا کیسے حقدار رہ سکتا ہے؟ مصلی کا وارث وہ کیسے رہ سکتا ہے؟ اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کی امامت کروائے۔ بلکہ اس کا ایمان بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا جو یہ سوچ بھی رہا ہے کہ میں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ دیکھیے سنن نبی داود کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام ایک مسجد میں گئے تو قبلے کی طرف دیکھا کہ بلغم جو ہے وہ لگی ہوئی ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کس نے تھوکا ہے؟ جی امام صاحب نے نماز کی حالت میں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ آج کے بعد امامت نہ کروائے۔ اچھا اگلی نماز کا وقت ہوا، وہ نماز کے لیے آئے تو لوگوں نے کہا جی نبی علیہ السلام نے منع کیا تو امامت نہیں کروا سکتا۔ نبی علیہ السلام کے پاس گئے، جی آپ نے فرمایا ہے کہ میں امام نہیں بن سکتا؟ آپ نے فرمایا ہاں بالکل۔ نبی علیہ السلام نے وہاں پر فرمایا تھا انکا آذیت اللہ و رسولہ، تو نے اللہ اور اللہ کے رسول کو اذیت دی ہے، اس لیے تو امامت کا حقدار نہیں رہا۔ اور جو انسان یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ مرزا غلام محمد قادیانی وہ نبی و رسول ہے اور محمد ثانی ہے، نبی علیہ السلام کا دوسرا جنم ہے، اور نبی علیہ السلام سے وہ اعلیٰ اور افضل ہے، اور اب پیروی مرزا قادیانی کی ہوگی اور نجات اس کی پیروی سے ملے گی، کیا اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کو تکلیف نہیں پہنچائی؟ کیسے اس کو مسلح امامت پر کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ اب دیکھیے مسجد زرار کا جو معاملہ ہے تو قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کو اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے سے روک دیا گیا، اور تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اس مسجد کو جو ہے وہ گرا دیا گیا۔ کنہوں نے قائم کی تھی؟ منافقین نے۔ کیوں؟ اسلام کے خلاف سازش کرنے کے لیے۔ اب قادیانیوں کے جو عقائد اور نظریات ہیں وہ سراسر اسلام کے خلاف سازش ہے کہ اسلام ختم ہو جائے گا، قادیانیت ایک نیا مذہب جو ہے وہ آگے آ جائے گا اگر اس کے عقائد اور نظریات جو ہیں وہ مسلمانوں کے اندر رائج ہو جائیں تو جب ایسے بندوں کی بنائی ہوئی مسجد جس کا مقصد اسلام کو گرانا ہو، اس مسجد کو ہی گرا دینے کا حکم ہے اور نبی علیہ السلام کو اس مسجد کے اندر جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، تو ایسے نظریات کا حامل جو ہے وہ کیسے مسلح امامت پر کھڑا ہو کر مسلمانوں کی امامت کروا سکتا ہے؟ صحیح بات۔ مزید آپ عقلی انداز سے سوچئے اس بات کو، کوئی بھی امام ہو، اب دیکھیے غامدی صاحب کا فتویٰ جا کہاں پر رہا ہے؟ ہمارے جو اہل علم یہ کہتے ہیں نا کہ اصل میں غامدی صاحب لوگوں کو اسلام سے ہٹا کر جو ہے وہ سیکولرزم کی طرف اور لادینیت کی طرف لا رہے ہیں، بالکل ان کا یہ فتویٰ اس طرف جا رہا ہے۔ باقی مسائل تو ان کے وہ بھی اسی طرح کے ہی ہیں، یعنی انہوں نے حرام چیزوں کو جو ہے نا وہ حلال کا لبادہ اڑا کر جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے رکھا ہے۔ ان کے بہت سے فتوے جو ہیں وہ ایسے ہیں، حلال کے اوپر اعتراضات ہیں ان کے۔ جی جی۔ اب عقلی انداز سے اس بات کو سوچئے گا، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی امام ہو اس کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں، کیا ان کی آپس میں محبت پیدا نہیں ہو جاتی قدرتی اعتبار سے؟ آپ کسی بھی مسلک کا امام لے لیں، دوسرے مسلک کے نمازی اگر اس کے پیچھے نماز پڑھنا شروع ہو جائیں گے تو لا محالہ اس کی محبت ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جائے گی، پیدا ہوتی ہے۔ یہ ایک فطرتی چیز ہے۔ اب اگر غامدی صاحب کا فتویٰ جو ہے وہ درست مان لیا جائے اور مسلمانوں کو اجازت دے دی جائے کہ آپ قادیانیوں کے پیچھے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو کیا جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں ان کے دلوں میں اس امام کی محبت پیدا نہیں ہوگی؟ اب جب اس کی محبت پیدا ہوگی وہ اس کے قریب ہوں گے، ہو سکتا ہے جمعہ بھی اس کے پیچھے پڑھنا شروع ہو جائیں، درس کے اندر بھی شریک ہونا شروع ہو جائیں۔ اب بتائیے وہ جو عام مسلمان اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں وہ کہاں پر جائے گا؟ اس کا عقیدہ کدھر جائے گا؟ ابھی تو جو باقی چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے یہ قائل کرتے ہیں مالی اعتبار سے بھی اور جو دوسری چیزیں بہت سی ثابت ہیں، چیزیں مطلب ہے کہ ان کی ایسی موجود ہیں جو کہ لوگوں کو قائل کرتے ہیں، لیکن میں جو اصل ہمارا پوائنٹ ہے آپ اس کے اوپر غور کیجئے کہ یہ اصل میں ان کا جو فتویٰ ہے یہ مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کا ایک بہت بڑا سبب بنے گا۔ ایسی اس اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیے
قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو تم. ایک ہے جسمانی طور پر ہلاکت میں ڈالنا اور ایک ہے روحانی طور پر ہلاکت میں ڈالنا. لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ تم. اب ایک بندہ جب کسی قادیانی کے پیچھے یا شیخ محمد جیسا جو شخص ہے جو خود ہی محمد رسول اللہ ہونے کا دعوے دار اور عجیب و غریب اس کے بھی نظریات ہیں، نبوت اور رسالت کو بھی وہ اپنا رسالت کو بھی وہ جاری مانتا ہے، تو خیر، تو جب بندہ ایسے لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنا شروع ہو جائے گا تو کیا وہ ایمانی اعتبار سے خطرے میں نہ پڑ جائے گا؟ بالکل. یہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ اور ولا تقربوا الزنا کے اندر جو اصول اور ضابطہ بیان ہو وہ کدھر جائے گا؟ ان ضابطوں کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ فتویٰ قرآن کے خلاف ہے. حمدی صاحب ان کے بارے میں دعویٰ تو یہی ہے کہ وہ قرآن مجید کی بڑی سمجھ رکھتے ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ وہ کیسی سمجھ رکھتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میں اس بارے میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ جب ان کے پیروکاروں سے بات ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں اصل میں آپ غامدی صاحب کو سمجھ نہیں پا رہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. جب ہم ان کو دلائل دیتے ہیں، ہماری ڈیبیٹ ہو چکی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ، تو وہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بات سمجھا رہے ہوتے ہیں، لیکن غامدی صاحب کے حوالے سے وہ بات یہ کرتے ہیں کہ اصل میں آپ غامدی صاحب کو سمجھ نہیں پا رہے. ہم کہتے ہیں وہ ایسی کون سی بات کر رہے ہیں جو وہ ہمیں سمجھا ہی نہیں پا رہے. بالکل ظاہر ہے جی، ہر بندہ جو ہے وہ دوسرے فریق مخالف کے حوالے سے جو اس کا دل چاہتا ہے کہہ سکتا ہے، اور کہتے بھی ہیں لوگ. کوئی مسئلہ نہیں اگر وہ ہمارے بارے میں ایسا کہتے تو کوئی مسئلہ نہیں یار، ذرا ان کو کہ ذرا مزید آسان کر کے سمجھا دیں. یہ کون سی بات ہے؟ یعنی وہ جو اصول بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں آپ یہ بات سمجھ نہیں پا رہے. تو ایسا اصول بناتے ہی کیوں ہیں جو عوام کو سمجھ ہی نہ آئے؟ اب دیکھیے کہ قرآن مجید کے حوالے سے جو ان کا ہوا قائم کیا گیا ہے کہ جی قرآن مجید کے اوپر بڑا جی گرپ ہے جی ان کی، تو آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید کی 2 آیات کے اندر جو ہمیں اصول مل رہا ہے کہ ایسا عمل کہ جس کے نتیجے میں تمہاری روحانی یا اخلاقی موت ہوتی ہو اور جسمانی جو ہے وہ تمہیں نقصان ہوتا ہو، اس راستے پر ہی نہیں چلنا تم نے، تو کیا یہ روحانی موت نہیں ہے انسان کی؟ بلکہ اس حوالے سے تو علماء کرام کے یہاں تک فتاویٰ جات موجود ہیں کہ قادیانیت کے حوالے سے تو ایک مسلمان جو ہے وہ کسی قسم کا شک و شبہ بھی نہیں کر سکتا. یعنی ان کے کفر کے اندر جو ہے وہ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ الحمدللہ مسلمان علماء نے باقاعدہ حجت تمام کی ہے ان کے اوپر ہر لحاظ سے. مرزا غلام احمد قادیانی کو مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے سمجھایا، اور کئی علماء نے اس کو چیلنج کیے، دعوے اس کے سامنے جو ہے وہ دلائل رکھے، اور اس کے بعد بھی ان کے جو مبلغین ہیں ان کے سامنے، اور 1974 کی جو اسمبلی کے اندر بحث ہوئی ہے وہ باقاعدہ چھپ چکی ہے 5 جلدوں کے اندر. آپ پڑھیں، بندہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ ایک پوائنٹ کے اوپر بڑی شاندار گفتگو جو ہے وہ کی گئی ہے. ایسے ہی اس لیے کوئی مسلمان جو ہے ان کے کفر کے اندر جو ہے وہ شک نہیں کر سکتا. اچھا استاد محترم، ایک غلط فہمی جو پائی جاتی ہے، ہمارے کچھ پاکستانی مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہاں سے باہر چلے جاتے ہیں. اب جس طرح امریکہ کے اندر غامدی صاحب بھی وہاں پہ موجود ہیں اور بڑا لوگوں کو امت کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں. تو جو سیکولر طبقہ ہے نا وہ ان چیزوں کو بڑا سمجھتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے، ان کے تہواروں میں شریک ہونا چاہیے، مبارکباد دینی چاہیے. علماء ہمیں ہر وقت روکتے رہتے ہیں. تو یہ سوال ویسے تو بنتا ہی نہیں ہے، لیکن ان کو سمجھانے کے لیے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس کا آپ جواب دیجئے کہ کسی غیر مسلم کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے. اس بارے میں جو فقہاء ہیں ان کی کیا رائے ہے، ان کا کیا موقف ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ رواداری اور مداہنت، اس کے اندر جو ہے وہ فرق کرنا پڑے گا. رواداری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بحیثیت انسان کسی کا احترام کریں، اکرام کریں، آپ اچھے انداز سے اس کے ساتھ گفتگو کریں، لب و لہجہ اچھا ہو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یہ مدارات ہے. مداہنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ کسی کے اتنا قریب ہو جائے کہ اس کا جو قرب ہے وہ عقائد اور نظریات کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جائے. یعنی آپ غیر مسلموں کے بارے میں ایسا رویہ رکھیں کہ اگر آپ کے سامنے وہ اسلام کو برا بھلا بھی کہہ رہا ہے تو آپ کو جو خیر ہے کوئی بات نہیں، ان کو کرنے دے بات. یہ غلط ہے، یہ مداہنت ہے. اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ. وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مداہنت اختیار کریں تو وہ بھی پھر مداہنت اختیار کریں.
یعنی آپ اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹ جائیں تو وہ بھی پھر اپنے عقیدے سے پیچھے ہٹ کر آپ کے قریب ہو جائیں گے. تو یہ غیر شرعی طریقہ کار ہے. مداہنت یہ اسلام کے اندر حرام ہے. تو یہ جو آپ نے بات کہی کہ وہ کہتے ہیں جی ان کے تہواروں کے اندر شریک ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ، یہ بہت سے تہوار ان کے ایسے ہیں جو سراسر اسلام کے خلاف ہیں. مثلا کرسمس ہے، ایسے ان کا نظریہ اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے. گو کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم پیدا ہوا ہے، لیکن آپ ان سے پوچھے تو صحیح 25 دسمبر کو پیدا کون ہو؟ کہتے ہیں اللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے. عیسیٰ کو سمجھتے ہیں اللہ کا بیٹا. اب اگر اس موقع پر آپ اس کو مبارکباد دیں گے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ نعوذ باللہ کہ آپ اپنا جو توحید والا عقیدہ ہے اس کو چھوڑ رہے ہیں، جس کو شریعت نے، قرآن نے واضح طور پہ رد کیا ہے. تو آپ اس کی طرف جا رہے ہیں. خیر، تو یہ تو پہلے پوائنٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا. دوسری بات کہ فقہاء نے اس بارے میں کیا کہا، جیسا کہ میں نے پہلے وضاحت کر دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک مسلمانوں میں کوئی بھی ایسا مسلم اسکالر آپ کو نہیں ملے گا کہ جو یہ کہتا ہو کہ غیر مسلم کی جو ہے نا امامت وہ جائز ہے، درست ہے. بلکہ اس کے برعکس ہمیں فقہاء کے یہ اقوال ملتے ہیں، مثلا رد المختار کے اندر اور اس طرح کے فقہاء کی جو کتابیں ہیں ان کے اندر آپ کو یہ بات ملے گی کہ جو انسان ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کر دیتا ہے نا تو وہ امام نہیں بن سکتا، وہ امام بننے کے قابل نہیں ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ تھوڑا ذرا آسان الفاظ. ضروریات دین کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا عقیدہ اور نظریہ جس کا اسلام کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ سارے مسلمانوں کو پتہ ہے، صحیح بات. اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو بھی بندہ دائرہ اسلام کے اندر ہے نا اس کو پتہ ہے کہ یہ دین کا حصہ، مثلا نماز ہے، ایسی روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، قرآن مجید ہے، ختم نبی علیہ السلام کا اعلیٰ اور افضل ہونا اور آپ کا آخری ہونا. اب جو بھی بندہ مسلمان ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو سمجھانے کے لیے کوئی دلائل کی ضرورت نہیں پڑتی. ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہ اسلام اس کے بغیر جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا، یا اس کے بغیر اسلام ختم ہو جائے گا. اگر کوئی بندہ نماز کا انکار کر دے اسلام ختم، قرآن کا انکار کر دے اسلام ختم، نبی علیہ السلام کا انکار کر دے اسلام ختم. یہ چیزیں ہوتی ہیں ضروری. تو جو بندہ ضروریات دین کا انکار کر دے وہ امام بننے کے قابل نہیں رہتا. دلائل بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے تھے. تو اب قادیانی لوگ جو وہ ضروریات دین کا انکار کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو ختم مان کر ایک نئی نبوت اور رسالت جو ہے وہ جاری کہ آپ کی نبوت اور رسالت اب اس قابل نہیں رہی کہ آپ کی پیروی کی جائے، اب پیروی مرزا غلام احمد قادیانی کی ہوگی. لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی وہ تو کہتے ہیں جی وہ غلام ہے جی نبی علیہ السلام کا، جی پیروی نبی علیہ السلام کی ہی ہوگی، مرزا صاحب نے تو ان کی پیروی سے جو کچھ حاصل کیا وغیرہ، اس طرح کے بڑے جملے بولتے ہیں. میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، سادہ سا ایک سوال ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر اطاعت اب ضروری ہے ان کے بقول اور اس کے بغیر بندے کی نجات نہیں ہو سکتی، تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک غیر مسلم کلمہ پڑھتا ہے، عیسائی مسلمان ہوتا ہے، اور وہ کلمے کے اندر محمد رسول اللہ سے مراد نبی علیہ السلام کو ہی لیتا ہے، اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، ان کی ہی اطاعت کرنی ہے، ان کے بعد جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کو وہ کافر سمجھتا ہے. بتائیے اس کی نجات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ. آپ کو نتیجہ سمجھ میں آ جائے گا کہ مرزا قادیانی کی اطاعت لازمی ہے یا نہیں ہے. اگر مرزا قادیانی کو ماننا ضروری نہیں ہے، اس کی اطاعت ضروری نہیں ہے، تو پھر فتویٰ دیں نا کہ اس کی نجات ہو جائے گی. نہیں فتویٰ دیں گے. وجہ کہ اس کو نبی مانا ہوا ہے، خود جو مسلم کہتے ہیں تو اس کو نبی مانا ہوا کو تو ہے. مسلمان سمجھتے ہی نہیں. تو اس لیے یہ بالکل ان لوگوں کا دھوکہ ہوتا ہے. استاد محترم، اس حوالے سے آپ یہ بھی واضح کر دیجئے کہ جو ایسے افکار و نظریات اور خیالات ہیں یہ عوام کے اندر فکری انتشار پیدا کرتے ہیں، اور اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا ہے، اس حوالے سے آپ کیا؟ یہ تو مطلب ہے کہ عام سے بندے کو بھی سمجھ آتی ہے کہ اس طرح کے جو فتوے ہیں فکری انتشار نہیں پیدا کریں گے تو اور کیا. اب دیکھ لیجئے جب سے یہ فتویٰ آیا ہے غامدی صاحب کا تو انتشار کس قدر جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہے
اور کوئی جو اس کے ذرا حامی ہیں وہ تو اس کی حمایت ہی کریں گے، زیادہ تر تو اس کے خلاف ہی بات کر رہے ہیں۔ قادیانی جو ہیں وہ ان کے حق میں، اور عوام جو ہے وہ بیچاری پریشان ہے کہ یہ علماء کو ہو کیا گیا ہے، یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ یہ انتشار نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہ بالکل انتشار جو ہے یہ تو پڑے گا ہی پڑے گا، یہ تو پکی بات ہے۔ لیکن ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ بات یاد رکھیں۔ علماء کا رویہ اچھے انداز سے، ہم علمی انداز سے اس طرح کی چیز کا جو ہے وہ رد کریں۔ عوام کا نظریہ، عوام کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے علماء سے تعلق جوڑ کر رکھیں۔ صحیح۔ وہ اس طرح کے بندوں کو جس کے بارے میں علماء کا اتفاقی فتویٰ ہو کہ یہ بندہ جو ہے گمراہ ہے، عوام کو چاہیے کہ اس بندے کی گفتگو نہ سنیں، اس کے پاس نہ جائیں، اتفاقی فتویٰ ہو۔ ایک ہے مسلکی اعتبار سے ایک دوسرے کے خلاف جیسے ہمارے ہیں، لیکن بعض لوگ آپ کو پتہ ہے ایسے ہیں کہ جن سب کا اتفاق ہے کہ یہ بندہ گمراہ ہے۔ گامدی صاحب ہیں، انجینئر محمد علی مرزا ہے، قادیانی ہیں، شیخ محمد ہے۔ تو اب ایسے لوگوں کو سننا جو ہے یہ تو قطعاً جو ہے عوام کے لیے درست نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی سن لیتا ہے یا اس کے کان میں آواز پڑ جاتی ہے تو وہ اپنے علماء سے رابطے میں رہے۔ صحیح۔ ایسے گمراہ لوگوں کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ عوام کو سب سے پہلے علماء سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے جو بھی گمراہی پھیلانی ہے علماء سب سے بڑی رکاوٹ ہے، ایسی ہے، کیونکہ اصل چیز تو وہ بتائیں گے، ان کو سائڈ پر کرو۔ اب عوام بیچارے جو ہیں پھر وہ تو ان کو تو قرآن حدیث جو ہے وہ خود پڑھ نہیں سکتے، ان کو تو بتانا ہی ہے، کسی نے بتانا ہے تو ہم پھر ان کو لے کر جو ہے وہ گھومتے پھرتے رہیں گے۔ آخری سوال جو اس پروگرام کا نشست کا وہ یہ ہے کہ قانونی طور پہ عوام کو یا علماء کو ایسے جو خیالات نظریات ہوتے ہیں ان کے خلاف کیا چارہ جوئی کرنی چاہیے؟ قانونی اعتبار سے میرا خیال میں یہ قانون موجود ہے پاکستان کے اندر، مذہبی جذبات مجروح کرنے کے حوالے سے۔ تو اگر کوئی اس طرح کا کوئی اہل علم جو قوانین کو جانتا ہے، ظاہر ہے کوئی وکیل حضرات ہے یا کوئی عالم دین ایسا ہے جو اس کو قوانین کا پتہ ہے، تو بالکل اسے ایسی چارہ جوئی کرنی چاہیے تاکہ ایسے لوگوں کو جو لگام ڈالی جائے کہ وہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں۔ مذہبی جذبات جو ہیں وہ ظاہر ہے مجروح ہو رہے ہیں مسلمانوں کے۔ جب قادیانیوں کو کوئی مسلمان کہتا ہے ایسی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں کافر کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ بالفاظ دیگر ہمیں کافر کہہ رہا ہے، کیونکہ ہم اس کو جو ہے وہ مسلمان نہیں مانتے، وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ اگر وہ مسلمان ہے تو ہم کافر ہیں بھائی، جس طریقے سے وہ کیونکہ بات ہم کرتے اس ہیں، کو خود جھوٹا پورٹری مانتے مسلم۔ ہیں، اور ان کے عقیدے کے مطابق وہ مرزا قادیانی جو ہے وہ محمد ثانی ہے، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ کافر۔ تو اس لیے یہ مذہبی جذبات بہرحال جو ہے وہ مجروح ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی قانونی کارروائی کر سکتا ہے یا اسے قانون کا پتہ ہے تو بالکل اسے میدان میں آنا چاہیے۔ بہت شکریہ استاد محترم، اللہ آپ سے مزید خیر کے کام لیتا رہے اور اللہ رب العزت آپ سے راضی ہو۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اس حوالے سے اگر آپ کے سوالات ہوں تو ہمیں ضرور بھیجیے گا، انشاءاللہ دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔